یونان کے ساحلوں کے اوپر ایک کشتی اور ڈوب گئی، جس میں بہت سارے لوگوں کی موت ہو گئی اور کچھ لوگ بچ گئے۔ اور اب وہ پکڑے گئے، ان کے کوئی بیان بھی آ رہے ہیں، وہ اپنے حالات جو ان کے اوپر مشکل حالات گزرے ہیں وہ اپنی کہانی بھی سنا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کیا وجہ تھی ڈنکی لگانے کی، کس وجہ سے وہ بھاگے، کیوں انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ تو مسئلہ سارا روٹی دا۔ یہ کچھ سال پہلے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ آیا تھا، 300 350 لوگ جو تھے وہ ڈوب کے ان کی جانیں چلی گئی تھی ادھر۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سال میں ایک دو بار خبریں ایسی آ جاتی ہیں کہ کچھ بیچارے سیکورٹی فورسز کی گولیوں سے بارڈر کراس کرتے ہوئے قتل ہو جاتے ہیں، کہیں پہ کشتی ڈوب جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، لیکن لوگ باز پھر بھی نہیں آتے۔ اب لوگ باز کیوں آئیں؟ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ فیسلٹیز کے نام کے اوپر تو مذاق کیا جا رہا ہے۔ اس سسٹم نے جب ہمیں دیا ہی کچھ نہیں ہے تو ہم اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچیں گے۔ لوگ اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہو چکے ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، اگر تمہاری جان سلامت ہے نا تو بھاگ کر سمندر میں مر جانا بہتر ہے بجائے کہ گٹر میں مرنے کے۔ لوگ یہ ٹرائی کرتے ہیں ہر سال اور لوگ یہ ٹرائی کرتے رہیں گے۔ جس کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے یا کوئی 50 60 لاکھ روپے کا گھر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کر، یہ معاشرہ چھوڑ کر نکل جاؤں۔ لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ابھی کیا ہوگا، 2 4 مذمتی بیان آ جائیں گے کوئی سینئر حکومتی وزراء کی جانب سے، کوئی ہائی کلاس کے لوگوں کی جانب سے، اور اس کے بعد سب ٹائم فش۔ بھائی انسان تھوڑی ہے، کتے ہیں، کتے مرتے رہتے ہیں، ان کی کون سا کوئی اوقات ہے، مرو بھائی، ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بیانات کی حد تک جو ہے وہ بات چل رہی ہے۔ ڈریں اس دن سے جب پاکستان کے لوگ انڈیا کی ڈنکی لگائیں گے، ڈریں اس دن سے جب یہ لوگ افغانستان کے لیے ڈنکی لگائیں گے۔ سسٹم کے اندر تو رہ کچھ نہیں گیا۔ میرے سسٹم نے مجھے کیا دیا ہے؟ میرے سسٹم نے مجھے صرف ایک ID کارڈ دیا، وہ بھی مجھ سے پیسے لے کر۔ اس کے علاوہ نہ مجھے تعلیم دی ہے، نہ مجھے صحت دی ہے، نہ انصاف دیا ہے، نہ روزگار دیا ہے، نہ امن دیا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب تھانے میں لوگ جاتے ہیں ذلیل ہونے کے لیے، کورٹ آپ کی انصاف نہیں کرتی، ہاسپٹل میں علاج کوئی نہیں ہے، اسکولوں کے اندر تعلیم کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو لوگ اپنے اچھے فیوچر کے لیے کہیں نہ کہیں جانے کی کوشش تو کریں گے۔ اور ایک اچھی اور خوشحال زندگی جینا یہ ہر کسی کا حق ہے، اور اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ وہ یہ کوشش کرے کہ وہ ایک خوشحال اور اچھی زندگی گزار سکے۔ لیکن مرنے والے مر گئے، 1 2 دن خبر چلے گی، اس کے بعد بس ہو جائے گی۔ جی کون سا کسی سیاستدان کا بچہ مرا، یا بیوروکریٹ کا، یا جج کا، یا کسی جرنیل کی اولاد مری ہے، یا کسی بزنس مین کی مری ہے جس کے اوپر اتنا دکھ ہو۔ کتے تھے، کتے مر گئے، کتوں کا کام کیا مرنا، ایسے وارہ کتے روز مارے جاتے ہیں، یہ بھی مارے گئے، کیا فرق پڑتا ہے کسی کو۔ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ اس سسٹم میں بگاڑ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر جب عدم استحکام ہوگا، جب سکون ہی نہیں ہوگا، فیسلٹیز نہیں ملیں گی، لوگوں کو سہولیات نہیں ملیں گی، لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوں گے، لوگوں کا کھانا تک نہیں پورا ہوگا، تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کچھ تو ہاتھ پاؤں ماریں گے نا، چاہے وہ ڈنکی لگائیں یا چوری کریں یا ڈکیتی کریں یا کچھ بھی کریں۔ سب کو تو پڑی ہوئی ہے اپنی اپنی کرسی کی، اپنے اپنے عہدوں کی، کہ میں نے ملک کو کیسے چلانا، مجھے کون سی کرسی چاہیے، میں نے رشوت کتنی لینی ہے، میں نے کرپشن کتنی کرنی ہے۔ تو یہ تو معاملہ چل رہا ہے۔ تو اب لوگ بیچارے ڈنکی لگانے کے اوپر مجبور نہ ہو تو پھر کیا ہو۔ اور ابھی ایک میں پڑھ رہا تھا خبر کہ 18 لاکھ لوگ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان چھوڑ گئے ہیں، یہ حالات ہیں ہمارے۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اگلے 20 سال میں کسی کو بھی اپنا کوئی فیوچر تو اچھا نظر آ نہیں رہا۔ تو جب فیوچر ہی اچھا نہیں نظر آئے گا تو لوگ ہاتھ پاؤں تو ماریں گے، لوگ کوشش تو کریں گے۔ وہ بھی بیچارے گئے، انہوں نے کہا کہ قسمت نے ساتھ دیا تو یورپ پہنچ جائیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی، نہ ساتھ دیا تو مر تو یہاں پہ بھی رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے مر جائیں گے۔ جو سسٹم کو چلانے والے اعلیٰ عہدیداران ہیں، اعلیٰ حضرات ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ خدا کے واسطے بس کریں، بیٹھے ایک ٹیبل کے اوپر، یہ کرسی کی لڑائی لڑنی بند کریں، یہ طاقت کے نشے سے نکلیں اور دیکھیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ وہ نہ ہو کسی دن کا لاوا پھٹ جائے اور پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ باقی جی مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹم کبھی ٹھیک ہو پائے گا۔ ہماری نسلیں بھی ایسے، پچھلی نسلیں بھی گزر گئی، اگلی نسلیں بھی اسی سسٹم میں اسی طرح سے گزارا کریں گی اور روتی ہوئی اس دنیا سے جائیں گی۔